قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي جريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تو یہ طریقے جو دو ہیں قراءۃ الشیخ علی التلامذہ اور قراءۃ التلامذہ علی الشیخ. تو ہمارے یہاں وہی جو آپ لوگوں نے سنا ہے قراءۃ التلامذہ علی الشیخ، یہی قول کیا ہے راجح ہے احناف کے نزدیک. اور راجح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تلامذہ جب قراءت پڑھ کے عبارت پڑھ کے سنائیں گے تو استاد کو اس کی اصلاح کا موقع ملے گا. لیکن قراءۃ الشیخ علی التلامذہ ہے تو اس میں ادب کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہوگی. اس بنیاد پر احناف کے یہاں وہی طریقہ یعنی قراءۃ التلامذہ علی الشیخ یہی راجح اس بنا پر کیا. لیکن دونوں قول کو جمع کرنے کے لیے میں نے بھی تبرکن آپ کے سامنے آخری حدیث مختصر خطبے کے ساتھ پڑھ دی تاکہ دونوں طریقے کے اوپر عمل ہو جائے، اس لیے کہ اتفاق اختلاف سے بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو پہلے سے تو طے شدہ نہیں تھی، لیکن یہاں جو ختم بخاری کے اوپر نظم پڑھی گئی، اشعار پڑھے گئے، اس سننے کے بعد وہ مسئلہ جو 40-45 سال پہلے کا تھا وہ ذہن میں آیا، اس لیے وہ آپ کو سناؤں. تو اصل ہمارے اکابرین نے جو قائم کیا ہے مدارس اور خانقاہیں اور مراکز، ان کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ہے. البتہ زمانے کے تغیر کی بنا پر اس کی شکل و صورت کیا بدلتی رہتی ہے، اور وہ بھی فقہ کا مستقل مسئلہ ہے. تغیر الاحکام بتغیر الازمان، کیا احکام میں تغیر ہوتا ہے ازمان کے تغیر سے. تو یہاں 40-45 سال پہلے ایک مسئلہ اس کے اوپر لوگوں نے اٹھایا تھا، ایک تبلیغ کر کے رسالہ نکلتا ہے اس میں. اور آج کل بھی لوگ بہت سے کہتے ہیں ختم بخاری کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس کو بدعت تک کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن ایسا نہیں ہے، اس کی اصل ہے. میں نے اس وقت مضمون بھی لکھا تھا، مستقل طور پر حیات میں چھپنے کے لیے دیا تھا. تو یہ نہیں ہے، ہر ایک کی اصل ہے. البتہ تغیر ازمان سے اس میں کیا کم و کاس ہوتی رہتی ہے، اور ہر ایک میں ہے. دیکھو مدارس کی اصل کیا ہے، صفحہ کا چبوترا، ارشاد صفحہ یہ مدرسہ ہے اور خانقاہ کی اصل ہے. کیا آج اس حالت میں ہے، شکل و صورت بدل گئی تو اس کو تو نام بدعت نہیں کہا جائے گا. تو ایسے ہی اب اس کی میں اصل اور ماخذ بناتا ہوں ختم بخاری شریف کا. اور ہر جگہ جو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی بات کہیں کہ فلاں جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کو تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ کی تاریخ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے. اور کوئی چیز نہیں، ذوق و شوق کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے. تو اس کی اصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ ختم کی اور صحابہ رضوان اجمعین قرآن کی تلاوت صرف تلاوت نہیں ہوتی، معنی مطلب مسائل کے ساتھ وہ سمجھتے تھے، تو تقریباً سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے میں 2.5 سال لگے. 2.5 سال میں ختم کی، اور اس ختم کی مسرت میں اور اس کی خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کی دعوت کی. یہ اس کی اصل ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ جو بخاری کے شارح میں سب سے محقق شارح ہیں، یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ بخاری کا جو دین تھا امت پر ابن حجر نے اس کو کیا ہے پورا کر دیا. یہ بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے. تو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ جب اپنی یہ معینات تصنیف فتح الباری کہ کیا ہے فارغ ہوئے، یعنی فتح الباری مکمل لکھی، اور اس کے بعد اخیر میں انہوں نے مقدمہ بھی لکھا، مقدمہ الحدیث الساری کے نام سے، جو مقدمے کے ذریعے کا مشہور ہے. تو مقدمہ ابن حجر سے جب فارغ ہوئے تو مقام دمشق اس زمانے کے
तमाम मशाइख और उलमा को दावत दी, असातीन को भी दावत दी, अमाइल कौम को भी दावत दी, और उस ज़माने की 500 अशरफिया खर्च करके दावत दी उस मसरत पर कि दीनी चीज़ गोया उन्होंने कामयाबी के साथ कर दी। तो जैसे दुनियावी नेमतों के ऊपर इजहार लोग करते हैं और बड़ी बेहाई के साथ भी करते हैं, तो ये दीन की नेमत है और उसके लिए खुशी का इजहार ये गोया साबित है। जैसे मैंने असला आपके सामने 2 चीज़ें जिक्र कर दी, एक हज़रत उमर का वाक़या, एक अपना हजर का। अब यहाँ ये कहा जाता है कि भाई इस तरीके से दावतनामे लिखना, लोगों को बुलाना, तो ये तो शक्ल सूरत की नौयत का फ़र्क और वो भी हालात के एतबार से होता है। आजकल लोगों के मसाइल इतने कि जब तक उनके पास कार्ड न भेजा है उनको याद ही नहीं रहा जुबानी या फ़ोन पर कहा हुआ, तो ये होता है। फिर किसी जगह नहीं होता है तो उसकी वजह ये कि वहाँ पर दूसरी सिस्टम है और उसकी वजह से नहीं होता है, बात लंबी हो जाएगी। तो हर जगह के माहौल के एतबार से शक्ल सूरत दावत की होती है, कोई इसमें ज़रा बराबर बिदअत नहीं है, ये असल उसकी माक़सद साजिश है। और इस याद इसलिए आया कि ये नज़्म पढ़ी गई जिसमें ख़त्म बुखारी का जिक्र है, इसलिए ज़हन उसकी जानिब मुंतकिल हुआ। अब दूसरी चीज़ जो कहना है, और हर साल कहता हूँ, अमीरुल मोमिनीन का तक़वा और उसके वालिदैन के तक़वे को मैं पहले जिक्र करता हूँ। उसमें भी मंशा ये होता है कि वालिदैन के तक़वे को जिक्र किया जाए तो वालिदैन भी अपने बच्चों को इल्म दीन की सिखाने की जानिब मुतवज्जे हो, इस बिना पर मकसद ये होता है। तो हर साल भाई क्यों? तो हर साल चूँकि वालिदैन आते नए नए आएंगे, आपके वालिदैन आए उससे पहले अगले लोगों के आए, तो चूँकि हर साल वालिदैन भी नए होते हैं तो हर साल वो वाक़या इसलिए बयान करना पड़ता है, जिक्र करना पड़ता है। तो सुनो कि वालिदैन का तक़वा जो है और वालिदैन की रिज़्क़ हलाल ये औलाद के ऊपर असरअंदाज होती है, वो तक वाक़या उसी पर दाल है, इसलिए वो जिक्र किया जाता है हर साल। और इज़ा तकर्रर कल्ब तो है ही, लेकिन वालिदैन भी हर साल आप फारिग होंगे तो हर एक फौजला के वालिदैन हर साल क्या तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए उसको हर साल जिक्र किया जाता है, कोई और तकरार मंशा नहीं है। तो सुनो, तो अमीरुल मोमिनीन के वालिद हज़रत इस्माइल इब्न इब्राहीम ये जलील कद्र आलिम भी थे, मुत्तकी और परहेज़गार और दीनदार भी थे, और उसके साथ अहले सुरुवत में से थे, मालदार भी थे, काफ़ी दौलत भी उनके पास जमा थी। और ये भी यहाँ लगे हाथ, अभी याद आया परसों तरसों तज़किरा हुआ मोहतरम साहब के साथ। आजकल जो है हमारे ज़िले में ख़ास कर ये खराबी है, ये भी लगे हाथ में कह दूँ, अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते, ख़ासकर बड़े ज़िला। और 6-7 साल पहले मुझे मुफ्ती अब्दुल्ला मरहूम कारी साहब ने कहा, मैंने तो वो माजरत की थी अपने मालूमात पर कि भाई मदारिस पड़ोस में ज़्यादा हुए तो बच्चे तकसीम हो जाते हैं, लेकिन वो बात भी मरहूम आप उनके लिए दुआ करें, मौलाना नज़ीर साहब ने दलील के साथ मेरे सामने रखकर गलत साबित की कि उनके सामने मैंने जिक्र किया कि मैं मुफ्ती साहब ये कहते हैं, और उस वक्त इत्तेफाक है अपने मेरे पास तो दौरे की जमात और 11 बच्चे थे बरूच के, तो मैंने इसलिए उनकी बात तस्लीम नहीं की, मेरे यहाँ तो 11 बच्चे हैं उस साल से। लेकिन मौलाना को सामने जिक्र हुआ, मौलाना नज़ीर साहब के साथ, वो गाँव गए, हर साल जाते हैं, उन्होंने वहाँ तहकीक की, देवला जैसे गाँव में, समझ लो, सदर मुल्क से पूछा, दीगर मुदर्रिसीन से पूछा, वालियों से भी दरियाफ्त किया, बराबर तहकीक करके लाया कि हमारे गांव से एक भी लड़का किसी मदरसे में नहीं गया, न जम्मू शहर न काली किसी जगह। तो इसलिए भी ज़रूरी हुआ। तो असल में क्या है, मीटिंगें की थी, लेकिन नौजवान करते हैं, बूढ़ों को ले जाना चाहिए। आपकी कहवत थी नहीं, गहरा गाँव वाला है, तो वो जमा नहीं किया था उन्होंने हमको, मौलाना को भी नहीं दावत दी थी, और मीटिंग कर ली, जलसा कर लिया। तो हुआ ये कि वहाँ पर एक जगह पर जलसा हुआ, तो लोगों ने यानी बच्चों के वालियों ने क्या कहा कि मौलवी की क्या तनख्वाह होती है, पढ़ा कर क्या करेंगे। तो ये यहाँ पर मकसद ठीक को फौत कर दिया, दिन में दीन सीखने का ये मकसद ही नहीं है दुनिया तलब,
اور اس کے واقعات ہیں، آپ سنتے بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کیا کرتے تھے؟ تاجر سے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، کرچی کھجوری تمام جتنے اپنے مسائل کے احناف گزرے ہیں، دیگر مسائل، اور تمام کے تمام ذریعے معاش کے لیے اپنا اور چیز تجویز کی تھی، اور یہ للہ۔ اور پہلے بیت المال بھی تھا تو بیت المال سے ان کو وظائف ملتے تھے۔ اب بیت المال ہی ختم ہو گیا، اسلامی حکومت ہی نہیں ہے۔ دیکھو مسلمانوں کی حکومت ہے، یاد رکھنا، اسلامی حکومت کہیں بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے۔ تو اسلامی حکومتیں ہی نہیں رہی تو بیت المال کا نظام بھی نہیں رہا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر انسان پر کسب معاش اتنا تو فرض عین ہے، جیسے 5 نمازیں فرض ہے، ایسے اتنا کمانا تو فرض عین ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے نابالغ بچوں کا نفقہ اٹھا سکے۔ ظاہر بات یہ اٹھائے گا، اگر وہ یہ فرض اگر ادا کرے گا للہ تو وہ چھوٹ جائے گا۔ اس بنا پر متاخرین علماء جیسے ہدایہ میں آپ نے پڑھا کتاب الاستجارہ جلد 40 میں کہ متاخرین علماء نے جو ہے اس بات کا فتویٰ دیا کہ امامت، اذان اور تعلیم دین کے اوپر تنخواہ لینا جائز ہے۔ تو یہ اس لیے کہا، تو یہاں مقصود یہ ہے ہی نہیں۔ دین کا طلب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور خود بھی علم دین اور احکامات سے باخبر ہو کر اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرے، اور دوسروں کے آخرت سنوارنے کے کیا ہے ذریعہ اور سبب بنے۔ رہا ماس، اس کے لیے اپنا الگ طریقہ اختیار کرو، اور ہم نے یہ عملی طور پر کیا بھی وہاں آسود میں کہ 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں، اس کے بعد سارے مدرسین اپنے قصب معاش سے تجارت کرتے ہیں۔ تو یہ دین کا مقصد ہی یہ نہیں ہے تنخواہ، کہ تنخواہ کیا ملتی ہے اسلام نہیں پڑھائیں گے، تو یہ انہوں نے مقصد ہی غلط سمجھا، یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ تو ضرورت کے لیے متاخر علماء نے کیا ہے جائز قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ جائز ہے، کیونکہ وظائف بند ہو چکے، اور قصب معاش اپنے اولاد اور بیوی کو دینا تو کیا فرض ہے، تو اس کو اگر ادا کریں گے تو وہ چھوٹ جائے گا۔ اس بنا پر متاخرین کی ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے یہاں کہ ایک اور واقعہ امام بخاری علیہ رحمہ کے تو کئی واقعات حافظ نے حدیث الصاری کے اندر لکھا ہے، 478 سے 482 تک 4 صفحے پر تقریباً 8-9 آپ کے تقوی کے واقعات لکھے ہیں۔ اور والدین تو امام بخاری کے والد کا کیا ہے متقی پرہیزگار بھی تھے، اور زبردست عالم تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ سے ان کو سماع حدیث حاصل ہے، حماد بن زید سے بھی ان کو حدیث سننا کیا حاصل ہے۔ تو عالم بھی تھے، پرہیزگار تھے، متقی کتنے کہ جب ان کے وفات کا وقت ہوا تو ان کے شاگرد احمد ابن حفص، بعضوں نے وحید ابن حفص بھی لکھا ہے، ناموں میں فرق کیا، تو احمد ابن حفص یا وحید ابن حفص جو ان کے قریب تھے، ان کو کہا مرضۃ الوفات میں کہ الحمدللہ میں نے اپنے پیچھے کثیر مال چھوڑا ہے، لیکن اس میں 1 درہم بھی، جس کو اپنے 1 روپیہ بھی مشتبہ نہیں ہے۔ تو دیکھو زبان پر یہ جملہ بولنا تو بڑا آسان ہے، لیکن عملی دنیا میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 1 روپیہ بھی اس میں مشتبہ نہیں ہے۔ تو امیر المومنین بخاری علیہ رحمہ کمسن سے اسی میں سایہ عاطفہ سے والد سایہ عاطفہ سے محروم ہو گئے، آپ کے بچپن میں والد صاحب تو کیا ہے وفات پا چکے، لیکن امام بخاری کی اس پاکیزہ روزی سے آپ کی کیا ہے تربیت و اضافہ ہوا، آپ کی جوانی بڑھی، اور آپ کی تعلیم و تربیت میں وہ ایسا روپیہ خرچ کیا گیا، اور اس سے آپ کے گوشت پوش اور لحم تیار ہوا اتنے پاکیزہ روزی سے، تو ظاہر بات ہے کہ مقبولیت حاصل ہی ہوگی۔ تو والد کا یہ تقویٰ، والدہ کا بھی تقویٰ مشہور ہے کہ وہ عابدہ زاہدہ اور عبادت گزار تو تھی ہی، لیکن کسی عارضے کی بنا کے اوپر امام بخاری علیہ رحمہ کی نگاہ کیا ہے سلب ہو چکی تھی، بینائی جاتی رہی تھی، اندھاپن آ گیا تھا اس کی، اور والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والدہ کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے، اسی سے بچہ تربیت پاتا ہے۔ تو والدہ نے آپ کی تربیت اور تعلیم کا بیڑا اٹھایا،
اور یہ عارضہ پیش آیا تو تلملا اٹھی، پریشان ہو گئی، اور اسی پریشانی اور اضطراب کی حالت میں رو رو کے راتوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی آپ کی بینائی کے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ دعا مستجر اضطراب کی حالت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حافظ نے یہ بھی لکھا ہے حدیث ساری میں، شروع میں بھی لکھا ہے اور آخر میں بھی لکھا ہے. تو حافظ نے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور بشارت دیا آپ کی والدہ کو خواب ہی میں کہ تیری دعا کی وجہ سے، تیری تجربہ اور گریہ جاری کی وجہ سے تیری گریہ جاری کو باری تعالیٰ نے قبول کر لیا اور تیرے لگتے جگر کی بینائی کو واپس لوٹا دی. خواب میں دیکھا. صبح اٹھ کر بھی امام بخاری کو دیکھا تو بالکل آنکھیں صحیح سالم، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ روشن تھی. اس کو بھی حافظ نے ذکر کیا ہے کہ پہلے سے بھی بشارت بڑھ گئی تھی. اس کا بھی ثبوت پیش کیا حافظ نے مقدمہ فتح الباری میں کہ کعبہ حرم میں بیت اللہ کے اندر حرم شریف میں چاندنی راتوں میں آپ نے کیا ہے تاریخ القدیر کا مسودہ تیار کیا. تو تاریخ القدیر جو آپ کی تصانیف میں سے ہے اس کا مسودہ چاندنی راتوں میں کیا ہے آپ نے لکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ دعائیں جو ہے مستجاب ہوتی ہے. والدین کی دعا الوالد یستجاب، دعا المسافر یستجاب. تو یہ دعائیں قبول ہوئی والدہ کی، یہ ان کے تقویٰ کی کیا دلیل ہوئی. تو والدین کے تقوی سے انسان کو اور اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں. دنیا کا فائدہ تو سورہ کہف میں ہے نا جو ذکر کیا تو ابوہما صالحہ، کہ وہ دیوار جو ٹوٹنے کے قابل تھی وہاں پر گئے تھے حضرت خضر اور موسیٰ، اور ان لوگوں نے دعوت نہیں کی تھی، پھر بھی وہاں ایک دیوار جو ٹوٹنے کے قریب تھی آپ نے درست کر دیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے. اس پر حضرت موسیٰ نے اپنی تصحیح لحاظ سے اشکال کیا کہ تم کو کم از کم اجرت لینی چاہیے تھی، ان لوگوں نے ہماری دعوت بھی نہیں کی، اجرت لیتے. تو اس پر حضرت خضر نے کہا کہ اصل میں اس دیوار کے نیچے اس آدمی کی اولاد کا خزانہ مدفون ہے، اور یہ آدمی صالح ہے، یعنی کوئی زیادہ دنیاوی مہارت اس میں نہیں ہے. تو لوگ کیا ہے اس سے لوٹ لیں گے. تو اس کی حفاظت کے خاطر میں نے دیوار کو ٹھیک کیا. تو وہ جو یہاں قرآن میں جو ذکر کیا ابوہما، اس ساتویں پشت پر تھے، اس اولاد کی ساتویں پشت پر وہ والدین تھے جن کے صلاح کی بنا کے اوپر کیا ہے اس اولاد کو فائدہ ہوا ساتویں قسط میں. تو دنیاوی فائدے بھی والدین کے تقویٰ اور طہارت اور ان کے رزق حلال سے ہوتا ہے. اور سب سے بڑی کمی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں یہی ہے، رزق حلال تو بالکل مقبول ہو چکا، بہنوں اور پھوپھیوں کا حصہ دینا گویا ہے ہی نہیں شریعت میں. ایسا لوگوں کے کیا ہے معمولات ہے. خیر، تو یہاں یہ ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے کہ وہ ان کے اولاد کو نفع پہنچا، دنیاوی نفع پہنچا، اور دینی نفع بھی. قرآن مجید والذین آمنوا واتبعوا ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے اولاد نے اس ایمان میں ان کی اتباع کی تو ان اولاد کو بھی ان کے ساتھ کیا ہے نوازا جائے گا قیامت کے دن، یعنی والدین کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو گویا والدین کا تقویٰ اور طہارت جو ہے وہ اولاد کو دنیا میں بھی نفع بخش ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نفع بخش ہوتی ہے. اور یہ ہر سال کہنے کا منشا ہی ہوتا ہے کہ ہر سال والدین نئے آتے ہیں تو ہر ایک اس کی توجہ ہو اور دوسرے لوگوں کو توجہ دے، تاکہ یہ دین کا جو قلعے ہیں، یہ مدارس جو ہیں، مکاتب جو ہیں، خانقاہیں جو ہے، یہ تمام اس کفرستان میں ایمان و اسلام کے باقی رکھنے کا اہم ترین قلعے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو پیش کیے. اب ہمارا کام اس کو سنبھالے رکھنا ہے. بزرگوں نے یہ چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی، تبلیغی نقل و حرکت بھی مولانا الیاس علیہ الرحمٰن نے پیش کی، خانقاہیں بھی اپنے بزرگوں نے پیش کی،
اور مدارس و مکاتب کا جال بھی شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا قائم کیا آزادی کا. تو یہ تمام چیزیں اسلام کے قلعے ہیں. اب ان کی حفاظت کرنا اور قیامت تک ان کو باقی رکھنا یہ ہمارے ناتواں کنڈوں کے اوپر ہے. اس بنا کے اوپر یہ چیزیں ہر سال ذکر کی جاتی ہے. خیر، اب آگے جو ذکر کرنا ہے سند کی بحث. تو یہاں دستور یہ ہے کہ سند کے معنی کیا ہے، وہ سلسلہ حضور تک پہنچنے کا کیا ہے. تو سند کی اہمیت کے بارے میں تو آپ حضرات نے پڑھا مسلم شریف کی مقدمہ مسلم نے پڑھا 11ویں صفحے کے اوپر محمد ابن سیرین کا قول اور عبداللہ ابن مبارک کا قول. تو عبداللہ ابن مبارک کا قول یہ ہے کہ الاسناد من الدین، یہ سند جو ہے دین کا اہم ترین رکن ہے، اہم ترین چیز ہے. لولا الاسناد، اگر سند نہ پوچھی جائے تو جو چاہے اور جو چاہے کہہ دے گا، لیکن جب کوئی کہتا ہے اس کو جب سند پوچھی جاتی ہے تو وہ کیا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے. ایسے محمد ابن سیرین کے قول کو بھی ذکر کیا مسلم نے بھی، اور علل ترمذی جو آپ نے پڑھی اس میں بھی 236 صفحے کے اوپر محمد ابن سیرین کا قول ہے کہ اطلاع قرن اولیٰ میں اسانید پوچھنے کا معمول نہیں تھا، کیونکہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. پھر جب فتنے پیدا ہوئے، فتنے کیا ہوئے، عبداللہ ابن سبا نے جو قائم کیا سبائیت، تو یہ وہی ہے. تو یہ فتنہ باطلہ جب پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے عقائد باطلہ کو رواج دینے کے لیے صحیح احادیث میں موضوع کو بھی ذکر کیا. جیسے آپ کو معلوم ہے محمد ابن جعفر الجوفی کا قول میں پڑھا کہ کئی احادیث اس نے کیا موضوع احادیث صحیحہ کے اندر ملا دی ہے. تو یہ فتنے جب پیدا ہوئے تو محمد ابن سیرین کہتے کہ ہم نے سند پوچھا، تو جو اہل سنت تھے ان کی روایت کو ہم نے لیا اور جو اہل بدعت تھے ان کی روایت کو ترک کیا. تو سند یہ اہم ترین چیز ہے، اس کا جز ہے، اس سے اس سے معلوم ہوا. اور اسی لیے اور امام بخاری علیہ رحمہ کے قول سے بھی یہ کیا ہے ثابت ہو رہا ہے، اور ان کے عمل سے بھی ثابت کہ ایک شیخ عبدالرزاق سے یمن میں تھے. تو محدث قدیر جو یمن میں سے شیخ عبدالرزاق، ان سے حدیث بخاری کو بالواسطہ تو ملی تھی لیکن براہ راست بلا واسطہ نہیں ملی تھی. اور واسطے اور بلا واسطے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو سند علی اسی لیے کیا ہے زیادہ اہمیت ہے کہ جتنے واسطے کم ہوں گے اتنے غلطی کا امکان کم. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ شیخ جو عبدالرزاق یمن میں ہے ان سے براہ راست ڈائریکٹ وہ روایت حاصل کریں. اس کے لیے سفر کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو وفات پا چکے، تو ارادہ ترک کیا. لیکن پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو حیات سے، تو افسوس بھی کیا، لیکن بعد میں موقع نہیں ملا. آپ کو بھی ہمارا لاحق ہوئے سفر کا موقع یمن کا نہیں ملا. لیکن امام بخاری کی نیت اور ان کا عمل اور ارادہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم سند بلا واسطے کے اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو بخاری نے بھی اپنے واقعے سے اس کی اہمیت ظاہر کی. اسی طریقے سے ان روایتوں سے بھی سند کی اہمیت کیا ہے معلوم ہو چکی جو علل میں ذکر کی، مقدمہ مسلم میں ذکر کی. تو اہمیت ہے سند کی اس سے واضح ہو چکا. اب یہاں دوسری چیز جو ہوتی ہے لگے ہاتھ کہنا ہے، سند تو میں ذکر کروں گا، اور یہ بھی اس لیے کہنا پڑتا ہے بار بار. لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ایک ہی بات ہر سال کیوں کہی جاتی ہے، تو اس کا یہ جواب ہے. ابھی مسلم کی شرح بعض لوگوں نے آج کل نکالی، اردو میں شرح، اردو میں پرندے ہوتے ہیں سارے، تو اردو کی شرح نکالی اور اس نے مفتی سعید پالن پوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند پر کیچڑ اچھالے. وہ ان پر نہیں اچھالے، اس کی معلومات ناقص ہے. یہ کلام مولانا سعید صاحب کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ فقیہ الامت جن پر ہمارا سارا دار و مدار ہوتا ہے، فقیہ الامت فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی نے ذکر کیا ہے. تو ان پر بھی وہ
اس لیے کہنا پڑتا ہے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمٰن نے الحل المفہم، مسلم کی شرح ہے 2 جلدوں میں الحل المفہم، اس پر لکھا ہے۔ اور اس کی تاریخ وہ بھی مرحوم ہو گئے مولانا رفیع عثمانی، جو مولانا تقی عثمانی کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اس کی تاریخ لکھی، اس میں انہوں نے بھی ذکر کیا۔ تو اصل میں اس واقعے کا یعنی وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں کہ اس مسلم کے 21 صفحے اوپر وہ کیا لکھا ہے کہ بعض المنتحلین فی الحدیث، کہ بعض وہ لوگ جو فن حدیث کی جانب منسوب کیے جاتے ہیں ان کے غلط روش کو ذکر کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ قول امام مسلم کے واقعات سے اور ان کا بخاری کے ساتھ جو تعلق عقیدت تھا، محبت کا تعلق تھا، اس پر نظر رکھے تو وہ کوئی بھی اس الزام کو غلط کہنے پر، یعنی یہاں امام مسلم امام بخاری کو یحییٰ علی بن مدینی کو مراد لیا، لیکن واللہ یہ قطعاً غلط ہے۔ تو حضرت شیخ مولانا گنگوہی نے خود کہا اس کتاب میں جو میں نے لکھا الحل المفہم، مسلم کی شرح ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ امام مسلم کو والہانہ عقیدت تھی امام بخاری سے، اور اس کو ثابت کیا حافظ ابن حجر نے مقدمہ الفتح الباری میں۔ جب ملاقات ہوئی امام مسلم کی، 2 واقعات ہیں ان کی عقیدت و محبت کی، تو آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ کہا کہ آپ پھیلاؤ پاؤں میں آپ کے قدم کو چوم لوں۔ تو جس کو اتنی عقیدت ہو، اتنی والہانہ محبت ہو، کیا اس کو یہ منتحلین میں سے شمار کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ مولانا گنگوئی علیہ الرحمٰن نے کہا، اور یہ واقعہ تو خود حافظ نے مقدمہ فتح الباری میں ذکر کیا۔ دوسرا واقعہ بھی حافظ نے ذکر کیا، وہ احمد ابن خالد، 2 ہے، ایک تو احمد ابن خالد بخارا کا حاکم ہے، اور یہ احمد ابن خالد جو نیسابور کے محدثین میں سے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے سے کیا عقیدت ظاہر کی، یعنی جب بخاری علیہ الرحمٰن نیسابور پہنچے تو اپنے طلباء میں جاؤ لوگوں کو کہا کہ ان کا استقبال کرو، خود بھی استقبال کے لیے گئے۔ لیکن جب نیسابور آئے امام بخاری اور آپ کے حلقہ درس میں رجوع عام ہوا تو اس وقت کیا ہے کچھ ان کو بھی غلط لگا، باہر اس کو برداشت ہضم نہیں کر سکے، یہ ہوا حافظ نے ذکر کیا، وہ برداشت نہیں ہوا، اور مسئلہ خلق قرآن میں آپ کو بدنام کیا گیا۔ تو یہ انہوں نے یہ کہا، تو جب یہ ذکر کیا خلق قرآن کا مسئلہ آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بخاری کے عقیدے پر ہے ہمارے مجلس حدیث سے الگ ہو جائے، اسی وقت امام مسلم نے جو ان شیخ سے جو حدیثیں لکھی تھی، اس وقت املا کا طریقہ تھا، وہ ساری وہاں سپرد کر دی اور چادر نکل گئے۔ یہ عقیدت کی بخاری علیہ الرحمٰن سے امام مسلم کو، تو یہ واقعہ بھی مقدمہ فتح الباری میں کیا ہے ذکر کیا۔ تو اتنا عقیدت مند شاگرد اپنے استاد پر کیچڑ نہیں اٹھا سکتا، یہ تو کیا انہوں نے ذکر کیا، یعنی مولانا گنگوئی علیہ الرحمٰن نے۔ مفتی سعید صاحب نے جو ذکر کیا اپنی کتاب میں، اس میں یہ ہے کہ وہ 16 روایت، یعنی میں آپ کو مسلم کا خلاصہ سمجھا دوں، 21 صفحے کے اوپر امام وہ مذہب ذکر کیا، باطل مذہب ان کے لحاظ سے، اور اس کے بعد ان کے دلائل و جوابات، 21-22 پر دلائل و جوابات کا سلسلہ چلا ہے، اور 23 صفحے سے لے کر 24 صفحے تک 16 احادیث ایسی مسلم نے ذکر کی جس میں ہوا راوی مرحوموں کا ملاقات نہیں، عدم لقا، کہ عدم لقا عدم سکا کی 16 نشانیں پیش کی ہے امام مسلم علیہ الرحمٰن نے مقدمہ مسلم میں، اور اس میں 7 روایتیں امام بخاری کی کتاب کی ہے، کتاب العلم سے، کتاب الاستسقاء سے بھی ذکر کی، باقی بیل الخلق کی جلد ثانی سے بھی ذکر کی، تو 7 روایتیں بخاری کی ذکر کی۔ تو اگر انہوں نے بخاری کو مراد لیا ہوتا تو یہ کہتے کہ تم یہ 7 روایتوں میں اپنا لکھا اور سما ثابت کرو، آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ان 7 روایتوں کے بارے میں امام مسلم یہ کہہ دیتے کہ تم اس میں لکھا اور سما، لیکن کہیں بھی آپ نے پڑھا مسلم میں یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے، نہ 23 میں نہ 21 میں کہیں بھی یہ ذکر مسلم نے نہیں کیا۔ مزید یہ جو علامہ خطیب بغدادی نے ذکر کیا، تاریخ خطیب جو ہے 16 صفحے پر ذکر کیا
کہ ان المسلم حذا حذوہ، کہ بخاری امام مسلم علیہ الرحمٰن بخاری کے نقش و قدم پر چلے اور انہی کی اتباع کی۔ تو اگر یہ قول امام بخاری کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قائل جو ہے ابن سیما ثابت کرے، لکھا ثابت، لیکن یہاں پر بھی خطیب نے بھی کوئی چیز اس کو ذکر نہیں کیا، لہذا یہ دلائل جو کیا مفتی صحیح صاحب نے ذکر کی، تو یہ صحیح بات وہ ہے، اور صرف وہ مفتی صحیح صاحب کی نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمٰ جو ہمارے اسانید کے اندر آئیں گے، وہ رہ بھی گیا، سند ذکر کروں گا، یاد آ گیا، تو یہ ذکر کیا جو ہمارے سند کے اندر آئیں گے، اور ہمارے تمام اکابر دیوبند کے بڑے آدمی ہیں، سمجھے، ان کو فقیہ النفس کہا گیا، اور کس نے کہا؟ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمٰ نے ان کو فقیہ النفس کہا، کہ معمولی آدمی نے نہیں کہا۔ تو یہ اصل میں کیا ذکر کا، تو وہ کیا بات تھی، یہ مولانا شہید صاحب نے صرف نہیں کہا، مولانا گنگوئی علیہ الرحمٰ اس کے اثر کو ذکر کیا، انہوں نے ان دلائل کو بھی ذکر کیا۔ اب اس کے آج کل کے وہ ہم کو اپنی زبان میں ہمارے مولوی یعقوب شاہ اصلی مرحوم ہو گئے، چھنچھوڑیوں کے اندر گزاری کہ آج کل میں چھنچھوڑیوں، تو آج کل کے اتنے بڑے بڑے آدمی کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس لیے وہ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ مسلم کی کوئی اردو شعر نکلے اس میں ہے یہ چیزیں، اس لیے میں نے یہ ذکر کر دی۔ تو کہاں مولانا گنگوئی کا مقام، کہاں مولانا رفیع عثمانی کا مقام، اور یہاں یہ آج کل کے تو بات غور سے سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تحقیق نہیں کرتے، صرف یہ ایک دستور مولانا منظور نعمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اصل میں آدمی کے مشہور ہونے کی آسان طریقہ کیا ہے، کسی بڑے آدمی کے اوپر کیچڑ اچھال دو مشہور ہو جائے گا، کہ بعض لوگ اپنی شہرت کے لیے یہ کرتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے اوپر کیا ہے کوئی کیچڑ اچھال دیا تاکہ شہرت مل جائے گی، تو یہ طریق کو کیا ہے ذکر کیا مولانا منظور نعمانی علیہ الرحمٰن۔ خیر، تو یہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو سکے۔ اب آگے اجازت سند رہ گئی، تو فقیر کو جو اجازت سند حاصل ہے وہ 5 واسطے سے بھی ہے، 4 سے بھی ہے، 3 سے بھی ہے۔ تو 5ویں میں کیا ہے کہ میں نے اجازت حدیث کو حاصل کیا سید فخر الدین علیہ الرحمٰ سے، جو کہ شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور صدر سے جمعیت علماء ہند کی، تو صدر جمعیت علماء ہند اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ان سے میں نے اجازت سند حاصل کی۔ حضرت کو اجازت سند حاصل ہوئی شیخ الہند مولانا محمود الحسن علیہ الرحمٰ سے بھی، اور شاہ صاحب سے بھی آپ کو اجازت سند حاصل ہے۔ شیخ محمود الحسن اور محدث عصر مولانا انور شاہ کشمیری سے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت سند حاصل ہے فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمٰ سے، اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمٰ سے بھی حاصل ہے۔ اور ان دونوں حضرات کو شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت سند حاصل ہے، اور شاہ عبد الغنی علیہ الرحمٰ کو شاہ اسحاق سے۔ اب ایک بات یاد رکھو، یہ سند کے 3 ٹکڑے ہیں، یہ زبانی تو میں نے آپ کو کہہ دیا۔ اب شاہ اسحاق سے شاہ ولی اللہ تک یہ کیا ہے ترمذی کے شروع ورق میں لکھا ہے، موطا کے شروع ورق میں کیا ہے لکھا ہے، نسائی میں لکھا ہے، اور وہاں سے مصنف کتاب تک جو ہے وہ ہر حدیث کے شروع، مصنف کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدیث کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ دو کیا ہے تحریر شدہ ہے، اور یہ زبانی تھا 5 واسطوں سے، اور یہی سند ہے اس میں یہ ہوا واقعہ جو ذکر کیا بزرگوں نے، جب شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حرمین میں حیات تھے، اور مولانا گنگوئی علیہ الرحمٰ مولانا نانوتوی علیہ الرحمٰ حج کے لیے تشریف لے گئے، حاجی امداداللہ بھی حیات تھی، تو براہ راست شاہ عبد الغنی سے بھی ان کو اجازت سند منگوائی لے لی گئی، تو ان حضرات کو ان سے بھی گویا اجازت سند شیخ الہند
शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हयात थे तो उनको वहाँ से भी इजाज़त मिली थी। उस सूरत में क्या है, शेख उल हिंद और शाह अब्दुल गनी में वो वास्ता कासिम नानोतवी और मौलाना गंगोई का निकल जाता है तो 4 वास्ते हुए। तो ये 5 और 4 वास्ते की शक्ल सूरत ये है। और सनद आली जो 3 वास्ते से है और वो बहुत सौ को यहाँ हासिल है, जिन्होंने भी मौलाना नसीर खान साहब सादिक शेखुल हदीस दारुल देवबंद मेरे उस्ताद है, हमने उनसे मिशकात शरीफ पढ़ी थी और मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ी थी। तो जिस साल मुझे रांदेर में मिशकात पढ़ने का पहला साल हुआ, तालिब इल्म में तो अपने को कोई ज़्यादा शोर होता नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे ही थे, तो उस वक्त तो कोई अहमियत थी नहीं। अब जब जिम्मेदारी आई तो आदमी को एहसास होता है कि बगैर सनद के मैं बच्चों को क्या कहूँगा। तो उस वक्त मैंने बजर खत हज़रत से इजाज़त तलब भी की और सनद भी मंगवाई। तो हज़रत ने तहरीरी तौर पर मुझे सनद भेजी थी और अभी वो मतबुआ भी है, आसानी के अंदर मतबुआ भी है। तो हज़रत मौलाना नसीर खान साहब को इजाज़त सनद हासिल है मौलाना अब्दुल रहमान अमरोही अलैहि रहमा से, मौलाना अब्दुल रहमान अमरोही से। और मौलाना अब्दुल रहमान अमरोही को शाह अब्दुल रहमान फजल गंज मुरादाबादी से, तो फजल रहमान गंज मुरादाबादी से उनको इजाज़त सनद हासिल है और उनको दराए राज शाह अब्दुल अजीज़ से हासिल है। गोया अब्दुल अजीज़ तक क्या 3 वास्ते हो गए, ये सारे कट गए। इशाक का कट गया, मुहद्दिस दिल्ली अब्दुल गनी का गए, 3 वास्ते हो गए। तो मुझे मौलाना नसीर का इजाज़त दी और उसके बाद उनको शाह अब्दुल रहमान अमरोही ने इजाज़त दी और उनको शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने और उनको शाह अब्दुल अजीज़ ने। तो यहाँ गोया 3 वास्ते, तो ये सनद 5-4 के मुकाबले में गोया आली हुई। तो ये बहसें हो चुकी। अब बुखारी अलैहि रहमा ने किताबुत तौहीद आखिर में लाए और उसने 58 बाब को क्या जिक्र किया कि किताबुत तौहीद के 58 बाब जिक्र किए। और उनमें से याद रखो, मौलाना गंगोई अलैहि रहमा तो ये फरमाते हैं लामे-उद-दुरारी में कि 28वें बाब से आखिर तक तमाम बारी ताला की सिफत कलाम पर बहस के ऊपर क्या इस्तेमाल किए। ये राय हज़रत गंगोई अलैहि रहमा की है। मौलाना अल्लामा आइनी अलैहि रहमा ने कहा 30वें बाब से क्या है तमाम सिफात को क्या है जिक्र किया। और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने जो है 32वें बाब से क्या है जिक्र किया। खैर ये उन लोगों की अपनी राय है, तो आपने पढ़ा कलाम मैंने बतलाया शुरू 28 बाब से ही गोया होता भी है। तो ये गोया और उसके बाद आखिरी जो चंद अब्वाब है उसमें खल्कुल इबाद के मसलों को भी क्या है बुखारी ने जिक्र किया। तो अब किताबुत तौहीद आखिर में लाए, पूरी बात नहीं शाज़न कह देता हूँ। तो जमहूर यानी आम्मतुन शारीन की राय तो ये है कि किताबुत तौहीद ये आखिरी किताब है, लेकिन हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया अलैहि रहमा मुहद्दिस कबीर उनकी राय तमाम से हटकर है। उन्होंने कहा और दलाइल के साथ कहा कि आखिरी किताब किताबुल एहतिसाम है। किताबुल एहतिसाम बिस्सुन्ना ये है आखिरी किताब और ये किताबुल तौहीद उसका ततीमा है और उसका जमीमा है। और उनकी दलील ये दी कि बुखारी अलैहि रहमा की आदत ये होती है कि वो किताबों में अज़दाद को जिक्र करते हैं। कुल किताबें 95 है दोनों जिल्दों के मिलकर, तो ये किताब में क्या अज़दाद को जिक्र करते हैं। अज़दाद देखो किताबुल ईमान, लेकिन 21वां बाब क्या है बाब कुफ्रिन दूनो कुफ्रिन। 22वां बाब क्या है बाब जुल्मिन दूनो जुल्मिन। 23वां बाब क्या है अलामतुल मुनाफिक को जिक्र किया। और इसमत मिन उमूर जाहिलियत गुनाह बाबुल इसमत क्या गुनाह को क्या कहेंगे, हाँ तो बाबुल मासियत मिन उमूर जाहिलियत। तो ये 4 बाब कुफ्र के भी जिक्र कर दिए। ऐसे किताबुल इल्म है उसमें खुद 21वां बाब क्या है जहालत का भी क्या है जिक्र किया। रफ़ुल इल्म वल जहल ये भी जिक्र किया मिन अलामातिल क़यामा। ऐसे इस्तिस्क़ा में
بارش طلب بانا کے ابواب ہے، لیکن قحط سالی کا باب بھی کیا ہے ذکر کیا۔ تو بخاری کی ایک عادت ہے کہ اپنی کتاب میں ازدار کو ذکر کرتے ہیں، ایسے یہاں کتاب الاعتصام بالسنہ والکتاب کہ اعتصام یعنی استدلال کرنا کتاب اللہ اور سنت سے۔ اب یہ توحید میں کیا ہے، فرقہ باطل آتا ہے نا وغیرہم، جیسے اس باب میں وہ ذکر کیا وہاں کتاب رد علی الجہمیہ وغیرہم، تو چونکہ یہ کتاب التوحید میں سب فرقہ باطلہ جو ہے ان کا رد ذکر کیا، تو چونکہ وہ کثیر تھے اس لیے مستقل کتاب کا عنوان، وہاں کتاب کا عنوان نہیں دیا، 4 باب کو باب کے تحت ذکر کیا، اور یہ کثیر تھے اس لیے کتاب کا عنوان دیا۔ یہ حضرت شیخ کی کیا ہے رائے ہوئی کہ یہ آخر کتاب کتاب الاعتصام و سنہ ہے اور یہ اس کا تتمہ اور ترجمہ ہے۔ خیر، اب یہاں جو باب ذکر کیا کتاب التوحید میں نظر الموازین القسط لیوم القیامہ، تو اس بات کو کیا مناسب ہے کتاب التوحید سے؟ تو مناسبت 2 طریقے سے ہے کہ یہ نظر موازین القسط کی توحید سے کیا ہے، تو نار و مدار آخر میں توحید پر ہوتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ توحید پر کیا ہے زندگی کا ختمہ کا دار و مدار، خواتیم اعمال وہ توحید پر، اس لیے آخر میں توحید کو لائے، یوں یہ ایک مناسبت ذکر کی۔ بعضوں نے کہا کہ شروع میں ایمانیات پر 2 بحث ہوتی ہے، ایک ایجابی طریق ہوتا ہے، ایک سلبی، کہ کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے ایک ایجابی مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے، تو شروع میں کیا ہے مثبت پہلو کو لائے اور آخر میں کیا ہے منفی پہلو کو ذکر کیا۔ یہ گویا مناسبت ذکر کی کتاب التوحید میں اس باب کو کیا ہے لانے کی۔ پھر یہ جو ذکر کیا کہ آخر میں اس باب کو جو لائے اس کی دوسری وجہ یہ بھی ذکر کی کہ اصل میں یہاں توحید میں توحید اہل سنت والجماعت کو بیان کرنا ہے، اور توحید اہل سنت والجماعت کیا ہے ذات اور صفات دونوں کے ساتھ، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک صفت ذاتی ہوتی ہے، ایک صفت فعلی ہوتی ہے۔ صفت ذاتی کسے کہیں گے؟ جو اذات کے ساتھ باری تعالیٰ کی صفت ذاتی وہ صفت ہے کہ اس صفت سے تو باری تعالیٰ متصف ہو، اس کی جھیل اور وروج سے کیا متصف نہ ہو، کہ باری تعالیٰ عالم ہے ظالم نہیں، جاہل نہیں، باری تعالیٰ کیا قادر ہے تو گویا عاجز نہیں، باری تعالیٰ سمیع ہے تو گویا بہرا نہیں، باری تعالیٰ بصیر ہے تو اندھا نہیں، باری تعالیٰ ارادہ رکھ صفت ارادہ ہے تو مسلوب الارادہ نہیں، قادر ہے تو عاجز۔ تو یہ 7 صفاتیہ یہ صفت ثبوتیہ بھی کہلاتی ہے اور صفت ذاتی بھی کہلاتی ہے، اور دوسری صفات فعلی جیسے نظر الموازین القسط یہ صفات فعلی ہے۔ تو چونکہ یہاں صفات فعلی ہونے کی وجہ پر کہ ان تمام صفت کا بھی جاننا ضروری ہوتا ہے باری تعالیٰ کی توحید کی تکمیل کے لیے، جو ذاتی بھی اور صفاتی ہو، تو نظر الموازین یہ صفات فعلی ہونے کی بنا پر اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو مناسبت یہ ذکر کی، اور دوسرے خیر الجاری نے مولانا یوسف نے یہ ذکر کیا کہ اصل میں جیسے متکلمین الہیات میں ذات و صفات کے ساتھ نبوت اور میزان وغیرہ کو ذکر کرتے، ایسے یہاں مصنف علیہ الرحمٰن توحید میں ان تمام چیزوں کو بھی کیا ذکر کیا، تو یہ انہوں نے ذکر کیا۔ اور شاہ صاحب علیہ الرحمٰ کا قول جو فیض الباری میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اصل میں مقصد یہاں ان تمام 58 باب سے یہ ہے کہ تالی اور مطلوع کا فرق بیان کرنا، کہ تالی اور قاری اور تلاوت یہ تو کیا ہے مخلوق کے حادث سے فنا ہو جائے گی، کہ تلاوت جو ہے وہ فعل تالی کا ہے، قرات فعل قاری کا ہے، تو وہ تو کیا ہے مخلوق ہے، لیکن مطلوع جو قرآن ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ تو تالی اور مطلوع کا، قاری اور مقروء کا فرق بیان کرنے کے لیے اس کو کیا ہے وضع کیا۔ تو یہ شاہ صاحب علیہ الرحمٰ کی کیا ہے تحقیق ہے۔ اب اس کے بعد یہاں جو ذکر کیا نظر الموازین القسط جمع کا صیغہ لائے، ایک بات اور بھی سمجھ لو، یہ قرآن کا دستور القرآن، قرآن کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ اپنی صفت شفقت اور رحمت کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں واحد متکلم کا صیغہ لاتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। वाहिद का सिगा क्योंकि नेमत का जिक्र है। और जहाँ बारी ताला को अपनी सिफत जलाल को साबित करना होता है, सिफत अज़मत को साबित करना होता है, वहाँ जमा मुतकल्लिम का सिगा लाए नज़रुल मवाज़ीन अल-किस, मवाज़ीन वज़ा किए जाएंगे। तो यहाँ जमा का सिगा इसलिए ताकि अज़मत लोगों को मालूम हो जाए, इसकी बारी ताला की सिफत जलाल मालूम हो जाए। इस बिना पर जैसा आपने पढ़ा भी तो बारी ताला कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, तो आज के दिन बादशाह किसकी है? वाहिद क़हार के लिए। तो ये बारी ताला की सिफत जलाल अज़मत के लिए जमा का सिगा लाए नज़रुल मवाज़ीन अल-किस्त। अब यहाँ जमा का सिगा, इससे एक दूसरा मसला मुख्तलफ भी हो गया, और वो ये कि मवाज़ीन कई होंगे या मीज़ान वाहिद होगा। फ़ख्रुल मुफ़स्सिरीन इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा, जिनकी किताब है मारूफ़ तफ़सीर कबीर, यानी लोगों की ज़ुबान पर जो अहले दर्स के तफ़सीर कबीर, असल नाम है मफ़ातिहुल ग़ैब, पुरानी कदीम मतबे में 8 जिल्दों में है। अपने यहाँ मिस्री मतबुआ मौजूद है, कुतुब खाने में 13 जिल्दों में है। बेहतरीन किताब है। सिर्फ सूरह फातिहा के ऊपर पहली जिल्द ख़त्म हो चुकी है कदीम में, और जदीद में और कदीम में 156 सफ़े हो चुके सूरह फातिहा पर। तो उन्होंने तो ये कहा कि जमा ही का सिगा मौजूद है, मवाज़ीन कई होंगे। तो इब्न राज़ी का कौल ये है कि मवाज़ीन कई होंगे, और इस सिगे जमा से उन्होंने इस्तिदलाल किया। लेकिन अमीरुल मोमिनीन इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा, इमादुद्दीन इब्न कसीर और जुज़ाज़ नहवी ये इस बात की जानिब गए कि मीज़ान वाहिद होगा, मीज़ान एक ही होगा। अब वो जो सिगा जमा लाई उसकी तावील की कि आमाल के एतबार से, कि आमाल तो कसीर होंगे ना, वो आमाल भी 4 होंगे, दीगर आमाल भी लिल्लाह होंगे, वो भी होंगे। तो आमाल तो गोया कई होंगे। तो आमाल के ताल्लुक़ की बिना के ऊपर या तो क्या है जमा का सिगा लाया गया, या असहाब आमाल, तो ये भी असहाब आमाल भी कई होंगे, या तो इस एतबार से जमा का सिगा लाया। समझे? तो आमाल की जानिब असहाब आमाल के एतबार से जमा का सिगा लाया। दुल कौल जिक्र की इब्न हजर ने, और तीसरा 13वीं जिल्द में मतबुआ पाकिस्तानी। तीसरा ये कि या तख़मीमन ज़खामत को और अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए जमा का सिगा लाए। जैसे वहाँ कहा ना वरसलनाहु वरसलना नूहन व नूहन अरसलना, क्या है आयत मुरसलीन जिक्र किया। हाँ, मुरसलीन तो कज़्ज़बत कौम नूह, तो मुरसलीन को नहीं जुटलाया, एक ही को हज़रत नूह को जुटलाया था, लेकिन जमा का सिगा लाया कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन। तो मुरसलीन जमा का सिगा लाए ताकि अज़मत और ज़खामत और ज़ाहिर करने के लिए। ऐसे यहाँ पर जिक्र, तो ये 3 तौजीहात किए इब्न हजर ने, और कहा कि मीज़ान एक ही होगा। अब उसमें सारे आमाल तोले जाएंगे। फिर इश्काल होगा। मुस्लिम में रिवायत आपने पढ़ी, किताब तहारत की पहली रिवायत है 118 सफ़े के ऊपर, वहाँ तक 117 तक ईमान शुरू होता है, 24 तक तो मुकद्दमा है, 25 से लेकर 117 तक किताबुल ईमान है, और यहाँ से 118 से क्या किताबुल तहारत शुरू होते 164 तक। तो उसमें जो जिक्र किया उस रिवायत को कि अत्तोहुर निस्फुल ईमान, कि तहारत निस्फ ईमान है, और इसके बाद जो जिक्र किया कि सुबहान अल्लाह तमलउल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह व सुबहान अल्लाह तमलउल मीज़ान व मा फी समावाति वल अर्ज़, कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तराजू को बढ़ देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह दोनों तराजू को बढ़ देगा, तमाम ज़मीन और आसमान को भी बढ़ देगा। रिवायत है वहाँ तमाम को बढ़ लेगा। आगे भी है नमाज को क्या कहा, ज़कात को, सब चीज़ें हैं। यहाँ अपना मकसद इतना ही है कि वो ज़मीन दोनों तराजू में ज़मीन आसमान और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बढ़ जाएगा। तो सवाल होगा कि ये अमाल और इतने सारे 22-35 ये कहाँ बढ़ जाएंगे, ये सवाल पैदा होगा कि ये सारे अमाल
ہم کہاں رکھے جائیں گے؟ ہوا نا سوال کہ جب زمین و آسمان ہی بڑھ گئے 2 کلموں سے اور زمین آسمان بھی، تو اب یہ کہاں رکھے جائیں گے؟ تو اس کا بہترین جواب علامہ قسطلانی علیہ الرحمٰ نے کیا ذکر کیا، جلد 10 کے اندر کیا ہے اس کو ذکر کیا علامہ قسطلانی علیہ الرحمٰ نے، اور وہ یہ ہے 488 صفحے کے اوپر کہ یہ جو اعمال کا وزن وہ نور و ظلمت کے اعتبار سے، تو اصل میں کیا ہے نور کے ساتھ تشبیہ دی کہ وزن اعمال کو وہ نور کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہیں اندھیرا ہو، جب ایک لالٹین یا چراغ جلا دیا جائے اندھیرا تو ختم ہو جائے گا، لیکن 2-4 ٹیوبیں جلائی جائے، کئی جلائی جائے تو پھر دن رات بھی کیا ہے دن ہو جائے گا، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو نور ایک کے بعد کئی چلیا جائے اس میں کوئی تضاد نہیں، ایسے یہ نیک اعمال میں کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ تو یہ علامہ قسطلانی علیہ الرحمٰ نے اس کو بھی کیا ہے ذکر کر دیا۔ اب کس سے یہ عجمی رومی زبان کا لفظ ہے، جیسے کہا مسلم نے بالرومیت کہ کس سے یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو کیا قرآن میں لائے نظر الموازین القسط، تو یہ عربی میں جب لائے گا وہ بحث نہیں کہ ذکر کرنا چاہتا، عربی میں اس کو منتقل کر لیا گیا، اقوال وغیرہ ہے اس میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ذکر کیا 2 طریقے سے پڑھا گیا، القسط والقسط، یعنی کاف کے فتحے کے ساتھ بھی ہے اور کاف کے کسرے کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ جب قسط پڑھا جائے کاف کے کسرے کے ساتھ تو اس وقت عدل و انصاف کے معنی میں ہے، تو اس وقت معنی کیا ہوگا، سیر حمزہ افعال جو ہے وہ لایا جائے کس کے لیے، ضرورت کے لیے، یعنی آدمی عدل و انصاف والا ہو گیا۔ اور جب فتحہ پڑھا جائے القسط تو اس کے معنی ظالم کے ہیں، تو اس صورت میں حمزہ افعال جو ہے وہ پڑھے ہوں گے پنجن میں، اب تو میں کتاب الشرف وغیرہ میں خصوصیات ابواب کی آتی ہے، ہمارے وقت پنجن کی فارسی کے اندر اس کے تیسرا باب تھا، آج کل کتاب الشرف میں وہ خصوصیات آتی ہے۔ تو یہ حمزہ افہام جو ہے سلب ماخذ کے لیے ہے، یعنی جوڑ و ظلم کھینچ لیا گیا تو گویا صاحب عدل ہو گیا، تو دونوں اعتبار سے معنی اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے۔ اور قرآن میں اب وہاں پر اشکال وارد ہوتا ہے، ایک لطیفہ ہے سن لیا جائے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جو ظالم ہے، لیکن قرآن ایک 2-3 کام اچھے کہ قرآن میں اعراب اسی نے لگائے، قرآن مجید میں اعراب اس نے لگائے، تو اور بہت بڑا وہ ادیب ماہر تھا، قرآنیت کا بھی ماہر تھا اور علم عربی ادب کا بھی ماہر تھا۔ اس کا مضمون حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں علیہ الرحمٰ نے مخترع جزء ثانی میں لکھا ہے، خطبۃ حجاج ابن یوسف ثقفی، بہترین خطبہ ہے، ادب کی جان ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو ان کے سامنے لایا گیا قتل کے لیے، شہادت کے لیے، تو اس نے پوچھا پہلے عبداللہ ابن زبیر سے، جیسے دستور ہوتا ہے کہ میرے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ حجاج نے یہ پوچھا کہ میرے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو کیا کہا، قاسط عادل، قاسط عادل۔ تو مجمع حیرت زدہ ہوا تھا، معاملہ وہ پیوٹ والا تھا، حیرت زدہ کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے، عادل کہہ دیا اور انصاف۔ تو پھر چونکہ وہ تو ماہر تھا کہ ظالم ہو، اس نے مجھے کہیں یہ اچھا نہیں کہا، مجھے ظالم اور کافر کہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے مجھے کافر بھی کہا، ظالم بھی، قاصد کہا نا، امر قاصدون فکانوا لجہنم حطبا، امر قاصدون فکانوا لجہنم حطبا، کہ وہ ظالم جو ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو مجھے قاصد کہہ کے اس نے ظالم کہا، اور عادل کہہ کے بھی الذین کفروا بربہم یعدلون ای یشرکون، تو مجھے کافر اور مشرک کہا ہے، نہ یہ کرتا انصاف والا۔ تو معلوم ہو گیا کہ جو معنی ہے قسط کسرہ پڑھا جائے گا تو عدل و انصاف کا معنی فتح پڑھا جائے گا، تو ظالم کے معنی میں وہ ادبیت کا معنی تھا، تو اس نے اس بات کو کیا جان لیا۔ تو یہاں اسماعیلی کا اعتراض ہے کہ یہ جو کہا نا مصنف نے یقال القسط مصدر المقسط، تو مقسط تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مصدر اقساط آتا ہے،
تو یہ اسماعیلی جو ہے نا جا بجا مصنف پر خاموخواہ کے اعتراض کرنے کی اس کی عادت ہے، یعنی اس کا کھانا ہی نہیں حجم ہوتا جب تک کہ بخاری پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے نہ سے تعبیر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہی صورت حال ہوئی۔ وہ کیا کہتا ہے کس طرح مصدر اکسال کا کیسے ہوگا، کس طرح مجرد ہے اس کا مصدر مقصد اس کا مصدر نہیں ہو سکتا۔ علامہ کرمانی علیہ الرحمٰن نے اس کا جواب دیا 249 صفحے کے اوپر جلد 25 کے اوپر کہ اصل میں المقصد کا مصدر اکساد ہے اور اکساد کا مصدر کس طرح، یعنی جواز مصدر المصدر جس کو جواز مصدر کہتے ہیں، مصدر المصدر جیسے کہ ماں کی ماں جس کو نانی کہتے ہیں، تو یہ اس قبیل سے گویا ہوا مصدر المصدر کہ مصدر کا بھی مصدر کہ مقصد کا مصدر اکساد ہے اور اکساد کا مصدر کیا ہے قسط ہے۔ تو یہ چیزیں گویا یہاں پر ہو چکی، تو دونوں معنی کو بھی گویا مصنف نے ذکر کیا۔ العادل قسط کا معنی لائے عادل، پھر کہا القاصد فتح کے ساتھ کا الجائر یعنی ظالم کا معنی بھی، دونوں معنی کو کیا ہے ذکر کر دیا۔ اب دوسری چیز جو ہے میں سب چھوڑ رہا ہوں، آپ کو پڑھا چکا وہاں تفصیل کے ساتھ، اب روایت ہی کو سن لو۔ تو پہلی چیز جو ہے پہلا راوی یہاں احمد ابن یعنی اوزان میں اقوال کا ذکر کیے، دلائل ذکر نہیں کیے کہ وزن اعمال کا ہوگا، اصحاب اعمال کا ہوگا یا یہ کہ صحائف ہوں گے، وہ تینوں دلائل جوابات ہو چکا ہے، آپ تو سمجھتے ہی ہو کہ کون ہے اعمال، کون ہے اصحاب اعمال اور کون اعمال ہے، تو اعمال کیا ہے، اصحاب اعمال کیا ہے اور صحیفہ کیا ہے، وہ سب سمجھ لیتے ہو، اس لیے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے صرف حدیث سن لو کیونکہ وقت زیادہ ہوتا ہے اور مولانا کا بھی بیان باقی ہے۔ تو احمد ابن اسکاف، تو پہلے راوی احمد ابن اسکاف کو لائے اخیر میں، اور شروع میں کون تھے، حمید، تو پہلے راوی سے حمید اور یہاں احمد کو لائے، تو اس سے دونوں اول آخر میں حمد کو ذکر کیا، اور اس سے مصنف نے لطیف اشارہ کیا کہ اول سے آخر تک میری نیت کیا ہے، قابل حمد ہے، قابل تعریف ہے، تم بھی اپنی نیت کو صحیح کر لو۔ تو حمیدی جو نوادر حمیدی کی روایت جو ان کے استاد ہے، تو حمیدی کو لایا اور یہاں احمد کو لا کر یہ اشارہ کیا، ورنہ یہ روایت جو ہے آپ نے کتاب الدعوات میں بھی پڑھی اور اسی طریقے سے تو کتاب الدعوات میں بھی اس روایت کو آپ نے پڑھی، لیکن وہاں جو ہے راوی ہے دوسری جگہ پر پڑھا وہ قتیبہ راوی ہے، تو یہ جو ذکر کر دیا احمد کو لائے شروع میں، اور شروع میں حمیدی کو لایا آخر کو احمد، ایک تو یہ دوسرا مطلب یہ ہے جو ذکر کیا ہے کہ یہ احمد یہ تو کیا ہے یمن کے حضرموت کے رہنے والے ہیں، اور مدینہ کے انصار یہ بھی اصل حضرموت تھا، وہاں سے منتقل ہوئے یہاں کے اوپر مدینہ والے، اور حمیدی نوادی وہ مکی ہیں، تو چونکہ مکہ سے وہی چلی اور مکی مدینہ پر ختم ہو کے وہی کا آغاز مکہ سے ہوا، غار ثور سے ہوا جو مکے میں ہے، اور غار ہرا کہ مکہ سے ہوا اور اختتام مدینہ پر ہوا، تو یہ اس لیے دونوں کو اول میں حمیدی لائے جو مکی تھے اور آخر میں مدنی کو لائے احمد، ایک تو یہ ذکر کیا۔ دوسرا یہ ذکر کیا کہ اصل میں یہ پہلی روایت یہ بھی غریب اور یہ بھی غریب، کہ پہلی غریب کسے کہتے ہیں جس کے راوی آخر میں ایک رہ جائے محدثین کی اصطلاح میں، تو پہلی روایت بخاری کی یہ بھی غریب اور آخری روایت یہ بھی غریب، اور اس سے ایک لطیف تنبیہ ہم لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان غریب الوطنی کو کیا ہے اپنا سوغات، مومن کی سوغات ہے غریب الوطنی اور اجنبیت۔ خود حدیث نے بھی اسلام کے بارے میں کہا کہ اسلام بڑا غریباً سیعود غریباً، اسلام آغاز میں کیا ہے اجنبیت کے ساتھ ہوا، آخر میں بھی وہ کیا ہے جمع ہو جائے گا حرمین میں، تو اسلام بڑا غریباً سیعود غریباً، تو اس میں غریب روایت لا کر اشارہ کیا کہ غریب الوطنی اور اجنبیت ہونا یہ مومن کی سوغات ہے، اس سے تحریک نہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ غریب کے معنی یعنی تم کو کہہ رہے کہ
طالب علم کو اپنی تمام معلومات جو ہے، جو پسندیدہ چیز ہے، اسے قطع تعلق ہونا چاہیے. یعنی کیا ہے، یہ ہے تمہارا محبوب، ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے، اس سے کیا ہے قطع تعلق کی جائے، سمجھے کہ نہیں. اور اس کو میں تو یہ کہتا ہوں، جو صلوات کے بارے میں آیت نازل اسمہما اکبر من نفعہما کے قبیل سے آج کل یہ بھی ہے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، نفع تو ہے کچھ لیکن اسم اس کا کیا ہے، بڑھ کر ہے، اور تم اس ثانی میں کیا ہے مبتلا ہوتے ہو، اسمہما اکبر من نفعہما. خیر، تو یہاں یہ ذکر اس سے بھی کیا ہے کنارہ کشی اجنبیت اختیار کرنی چاہیے. کم از کم پڑھنے کے جو اوقات ہے تمہارے 6 گھنٹے رات کے مطالعے کے، اس میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے. سختی بھی کرتے لیکن تم مانتے رکھو نہیں. تو یہ یہاں پر کیا ذکر کیا کہ اپنے غربت اجنبیت چیزوں سے اختیار کیا جائے. پھر پہلے روایت کے راوی حضرت عمر تھے، وہ مہاجر تھے. آخر روایت کے راوی صحابی حضرت ابو ہے، دونوں مہاجر. تو گویا دین کے خاطر ہجرت کرنا چاہیے، اپنی معلومات کو چھوڑنا چاہیے. ہجرت کا معنی چھوڑنا، ترک کرنا چاہیے. اس کی جانب بھی کیا ہے اشارہ کر دیا کہ ان تمام چیزوں کو بھی آپ کو کیا ہے چھوڑنا ہوگا، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام اس لیے اس چیز کو کیا ہے ذکر کیا. اور متن کے اعتبار سے، مضمون کے متن کے اعتبار سے تو پہلی روایت العمل بالنیت کو لائے. تو چونکہ تمام عمل کا وزن نیت سے ہوگا، نیت صحیح ہوگی تو وزن ہوگا، ورنہ نہیں. جیسے آپ نے ترمذی میں پڑھی کہ نہیں، وہ 3 آدمی سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ عالم، وہ واعظ، وہ خطیب اور وہ مالدار، اور تیسرا کون، وہ سخی حاتم وقت. تینوں کو پہلے، حالانکہ ان کے کام بہت بڑے ہیں ظاہری نظر سے، لیکن نیت خراب تھی تو ڈال دیے گئے. وہ فاحشہ عورت جس کی نیت مخلوق خدا کی جان بچانا، جنت میں داخل کی گئی. تو چونکہ اعمال کا وزن اور دار و مدار نیت پر، تو شروع میں نیت کو لائے کہ نیت صحیح کرو. اور ہر آدمی کو، سننے والے کو بھی اور طلبہ تمام اس کے مخاطب ہے کہ ہر کام میں، یعنی دنیاوی کام ہو یاد رکھو یا دینی، نیت صحیح ہونی چاہیے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہے، اور حضور کے طفیل میں ہمیں دنیا کو بھی دین بنا کر باری تعالیٰ نے پیش کیا کہ دنیاوی کام بھی اگر آپ کر رہے ہیں لیکن نیت ذرا درست کر لو تو وہ دین بن جاتا ہے. مثلا ایک کسان تخم ریزی کرتا ہے اپنے کھیت میں، تو دنیاوی کام میں بیج ڈالتا ہے، لیکن اگر یہ نیت کر لیتا ہے کہ یا اللہ اس کے ذریعے، یہ سبب ہے، درجہ ہے، یہ اعلیٰ ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کا نام نفقہ کا استعمال کروں گا اس غلے کو، تو اس کو ہر دانے کے اوپر، ہر بیج کے اوپر 10 نیکی لکھی جائے گی. تو دیکھو ہے دنیا ایسے ہر ایک کے لیے، تاجر کے لیے، تمام کاروبار والے نکلنے کے لیے، ہر ایک کے لیے کہ نیت اگر یہ کرتا ہے کہ مجھ پر جو نفقہ واجب ہے اسی کو ادا کرنا ہے، تو اس کو ہر بیج کے اوپر 10 ثواب ملے گا. ٹیلر ہے تو ہر بکے کے اوپر اس کو 10 ثواب ملے گا. تو یہ حضور کی طفیل میں دنیا بھی ہمارے لیے دین کر دی گئی. اس لیے کہا کہ نیت کے اوپر عمل کا وزن ہوگا. نیت صحیح ہوگی تو عمل وزنی ہوگا. اور عمل چاہے کچھ کیسا بھی ہو، جیسے بیان کیا بہت بڑے تھے لیکن نیت فاسد تھی کہ میں سخی کہلا جاؤں، میں خطیب کہلا جاؤں، میں مالدار کہلا جاؤں، تو دنیا نے کہہ دیا تم کو، حاتم وقت کہہ دیا تم کو، واعظ سیری بیان کہہ دیا تم کو، کیا حاتم وقت کہہ دیا تم کو، شہید کہہ دیا. یہاں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو عمل بہت بہتر تھے لیکن نیت کی فساد. اور وہ فاحشہ عورت کا عمل معمولی تھا لیکن نیت صحیح تھی، مخلوق خدا کو جان بچانا، اس کو جنت ملی. تو یہ شروع میں کیا نیت کو لائے تاکہ عمل کا وزن پیدا ہو، اور آخر میں پھر انتقال کے بعد اعمال ہی کا وزن پیچھے ہوگی. تو ان نیت سیاح کے بعد وزن اعمال آخر میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا آخر میں لائے. تو یہ گویا اس اعتبار سے بھی کیا ہے مناسبت ان دونوں میں ہوتی. اب دوسری چیز یہ جو روایت ہے حبیبتان، یہ الرحمن، تو باری تعالیٰ کو یہ کلمات محبوب کیوں ہیں؟ تو بعضوں نے کہا کہ ہر ایک انسان جو ہے اس بات کو پسند کرتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، کہ اس کی جانب تعریف اور اچھی باتوں کو منسوخ کیا جائے،
اور جو غلط باتیں ہیں اس کو دور کر دیا جائے. جو غلط باتیں ہیں نا چار اس کو کیا ہے دور کر دیا جائے. ہر ایک انسان کی یہ فطرت ہے کہ اچھی باتیں میری جانب منسوب ہو, غلط باتیں مجھ سے کیا ہے دور ہو جائے. تو باری تعالیٰ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ وہ کیوں نہیں پسند کرے گا؟ بعضوں نے تو یہ کہا. اور دوسرا بعضوں نے کہا کہ اس کے پڑھنے والے محبوب ہے, یعنی معنی مجازی کہ حبیبتان جو ذکر کیا حضرت رحمان یہ جو کلمے محبوب ہے یعنی کلمے کو پڑھنے والے محبوب کے مجازی معنی ہوا. لیکن اس کی ضرورت نہیں, خود نفس یہ کلمہ ہی محبوب ہے. جیسے آپ نے مسلم شریف میں کیا پڑھا ہوگا 351 صفحے کے اوپر کہ احب اللہ تعالیٰ الحمدللہ و سبحانہ کہ یہ دو کلمے جو ہے باری تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے. کہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ زیادہ پسندیدہ ہے باری تعالیٰ کو. خود مسلم کی روایت ہے جلد ثانی 351 صفحے کے اوپر سمجھے. تو یہ خود باری تعالیٰ ہی کو کیا محبوب ہے. پھر یہ کہا الرحمن, یہاں پر بھی دو باتیں اسماء صفات جو ننا نے ان میں سے رحمان کو ذکر کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان میں کون سے سرخات کے پل لگے تھے کہ اسی کو ذکر کیا, اور صفات اسماء صفات جو 99 ہے اس کو ذکر نہیں کیا. تو ایک قول تو وہ ہے جو صالحین نے ذکر کیا, یعنی اصل ذکر کیا شمس الدین کرمانی علیہ رحمان. یہ بات بھی میں پہلے کہہ چکا, یہاں پہ سمجھ لو. سب سے بہتر جو ہے کلام تو امام نووی نے کیا, نہیں وہ بھی بخاری کے سارے ہیں لیکن ان کی عمروں نے وفا نہیں کی. کتاب الایمان کے اس کا آدھا کچھ پہنچے تھے, وفات ہو چکی. اصل ہے ماخذ امام نووی, اور اس کی چیزیں تم کو نووی میں ملے گی جو مسلم کے ساتھ لگی ہے. پھر اس سے چیزوں کو لیا علامہ شمس الدین کرمانی نے, اور کرمانی سے کچھ لیا فتح الباری نے اور علامہ عینی نے, اور ان دونوں کا تلخیص کی قسطلانی نے. تو گویا اصل ہے نووی کا کلام. آپ دیکھتے ہو فتح الباری قال النووی قال الفلاں, تو یہ اصل چیز ہے. خیر, تو امام کرمانی علیہ الرحمٰن نے یہ ذکر کیا کہ صحت رحمت کی بنا پر. تو یہ علامہ شمس الدین کرمانی علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا جلد 25 کے اوپر ذکر کیا, 550 کے اوپر, یہ 450 کے اوپر یہ ذکر کیا کہ صحت رحمت کی بنا کے اوپر اس کو ذکر کیا. اسی کو عینی نے بھی ذکر کیا انہی کے حوالے سے, اور فتح الباری نے بھی ذکر کر دیا. یہ تو ہوا. اب دوسری تحقیق میری ہے, انکان صحیح فمن اللہ و انکان غلط منی و من الشیطان. وہ یہ ہے کہ رحمان کا معنی سمجھو, اور وہ معنی ایسا ہے کہ غیر اللہ میں نہیں پایا جاتا. تو رحمان کہتے ہیں اس منعم حقیقی کو, رحمان اس منعم حقیقی کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی نعمتوں کا فیضان کرے. رحمان اس منعم حقیقی کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی رحمان کا فیضان کرے لوگوں کو دے, اور فیضان اور احسان کرنے کے بعد کسی بدلے کا خواہاں نہ ہو, کسی بدلے کا کام متمنی نہ ہو. تو اب یہ معنی جو ہے باری تعالیٰ میں پایا جاتا ہے, انسان میں نہیں پایا جاتا. دیکھو انسان کوئی نہ کوئی احسان کرتا ہے تو یا تو جلد منفرد دنیا میں ہوگا کہ میری تعریف کی جائے, میرا نام پڑھا جائے, میری ٹکٹی لگائی جائے. ٹکٹی لگانے سے صاحب ظاہر ہو جاتا ہے میں نے ٹکٹی لگا کو کہہ دیا ہے بادشاہ, اس سے جواب ظاہر ہو جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ منشی صاحب کو بھی کہا, منوبر والے اور سب کو کہہ دیا کہ نام لکھنے انہوں نے نہیں لکھا لیکن دوسروں نے لکھا ہے, کہہ رہے تھے ان کا کام تو نہیں ہے تو دوسروں نے کیا تھا. تو نام لکھنے سے کیا اب جو ثواب کیا ہے ظاہر ہو جاتا ہے. تو یا تو جلدی منفرد کی دنیا ہوگی کہ نام لکھا جائے, یا جلدی من آخرت آخر میں ثواب ملے, یا دفع مضرت جو ہے دقت جنسیہ کو ظاہر کرنا ایک تو یہ, اور دوسری کیا ہے دفع مضرت مال کی محبت کو ظاہر کرنا. تو انسان جو بھی نعمت کرتا ہے کسی کے اوپر تو وہ کیا ہے خواہاں ہوتا ہے جلدی منفرد کا دفع مضرت کا, یعنی دنیاوی اخروی میں سے کسی نہ کسی نفع کا خواہاں ہوتا ہے. بھائی چالہ کوئی ضرورت ہے. تو یہ معنی جو ہے کہ اور ذاتی نعمت دے, انسان جو نعمت دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے اس کو دیا, اسی لیے دیا. اس لیے ہمارے خانم میں مسئلہ مشہور ہے کہ وہ لندن والے کو دیتے تھے کہ انہیں آئی فون ڈیزی منڈا ہو ڈارمائی
یہ سننے کا جذبہ ہو وہی اصل میں سخاوت کا کیا ثواب ملے گا. یہ لوگ یہ کہتے انہیں اللہ علیہ کو 20 دن میں ہوئے ان کے احسان کریے بعد میں بھی یہ بولیں گے. تو اس میں اخلاص زیادہ ہے دینے میں. دینے کے بعد بھی تم کو کڑی کسلی سننی پڑے گی. معلوم ہے اگر تم نے دیا ہے تو سننے کا جذبہ پیدا ہوگا ورنہ اللہ کے لیے تو لڑے گا وہ. یہ تو اصل میں انسان جو ہے بدلے کا کیا کھانا ہوتا ہے کسی بھی طریقے کا اللہ تعالیٰ اس سے دے دیا ہے. اور ذاتی نعمت تو یہ بندے تو نعمت دیتے اللہ نے دیا تو اس نے دیا اس پر یاد آیا. اور باری تعالیٰ کو یہ ہے وہ اپنی ذاتی فیضان نعمتوں کا فیضان. تو عالمیت کا معنی پایا گیا کہ یہ جو معنی ہے رحمان کے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ میں یہ معنی پایا ہی نہیں جاتا. یہ صرف اللہ میں پایا جاتا ہے. تو اگرچہ رحمان وصفی معنی ہے لیکن عالمیت کی صورت اختیار کر لی جیسے لفظ اللہ ہے علامہ ہے ایسے یہ بھی رحمان اگر صفت کا سگا ہے لیکن عالمیت کے درجے میں پہنچ گیا. اس بنا کے اوپر رحمان کو کیا ذکر کیا کہ حبیب ادان الرحمان. اب سوال پیدا ہو کہ جب باری تعالیٰ کو اتنا یہ محبوب ہے کلمہ تو زبان پر اتنا بھی شکیل ہوگا. سوال ہوگا نا کہ جب اتنا باری کلمہ اتنا محبوب ہے تو وہ زیادہ دشوار ہوگا. تو کہاں زاد یا خفیف فضان السان زبان پر ہلکے پھلکے ہیں اور وہ ہر اعتبار سے. دیکھو عربی ہے تو عربی آسان ہوتی ہے سریانی اریانی کے اعتبار سے تو عربی کلمہ ہے. دوسری صفات کے اعتبار سے صفت شدت جو عزیز قتل برکت اس میں سے زیادہ حروف اس میں نہیں ہے صرف بے ہے اور دال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری ہے صفت اشتعال خوش شدت تنقید اس میں بھی جوڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جو صفت شدت کی ہے اشتعال وغیرہ اس میں کہ زیادہ حروف نہیں ہے. دوسرا یہ سا اور شین قرات سین کہ وہ زبان پر شکیل ہوتی ہے تو سا بھی نہیں ہے اور شین بھی نہیں ہے. تیسرا یہ خیال چاہے شکیل ہوتا ہے اسم کے تو خیال بھی نہیں ذکر کیا. خیال منشرد شکیل ہوتا ہے تو وہ بھی ذکر منشرد ذکر کیا. تو ہر پہلو سے اس میں صفت آ رہا ہے ذکر اعتبار سے. اس کی محسوس مثال بھی سنو. پاپن ہے نا پاپن وہ کیا ہے کھانے میں بڑا ہلکا پھلکا ہے بغیر والا بھی کیا ہے چبا لے گا ہم جیسا لیکن معدے میں کیا شکیل ہوتا ہے ہضم میں شکیل ہوتا ہے. ایسی یہ کلمات زبان میں تو ہلکے پھلکے آسانی سے ادا ہو جائیں گے لیکن وزن میں شکیل ہوں گے اس لیے کہا شکیل ادا تین کی جان. تو پاپن کی مثال سن لو. کھانے میں چبانے میں ہلکے پھلکے ہیں اور ویسے بھی جسا میں بھی ہلکی پھلکی ہے لیکن معدے میں شکیل. ایسے یہ کلمے اگرچہ زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان عمل میں وہ شکیل ہو جائیں گی جس پر حدیث بیٹا کاندہ آتی کہ وہ کلمہ کا پرچہ اور وہ تمام سارے کے سارے 22 کے 35 کے تاریخ دفتروں کو کیا ہے اٹھا دے گا اور وہ جھک جائے وہ نیچے کر جائے وہ رہی جیسے جو کلمہ طیب ذکر کر رہا ہوں تو وہ اٹھ جائے گا. تو بیٹا کا ہے سیمی جی میں وہ روایت آپ نے پڑھی تو وہ ایک کلمہ لکھا ہوگا لیکن وہ وزن میں بڑھ جائے گا. تو یہ اگر جیسے پاپن معدے میں شکل ایسی ایک کلمہ وہاں کیا شکل ہو جائے گا. تین دن میں آپ نے اس روایت کو پڑھا ہے. اب پڑھے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ پڑھنے پر عمل کرنے کے. مولانا کا بیان ہوگا اس کو غور سے ماشاء اللہ حضرت نے بڑی مفید باتیں بتائی. اللہ